میرے بزرگوں اور عزیزوں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے، ایک مختصر جائزہ اس کا لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نمازوں کا ضائع کرنا، لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے، دنیاوی کام کو فوقیت دیں گے اور اللہ کے سامنے جھکنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ دوسرا، خواہشات کی طرف مائل ہونا، نفسانی خواہش، کھانا پینا، جتنی یہ چیزیں ہیں جو خواہشات نفسانی ہیں جس سے ہمارے اندر مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی طرف مائل ہونا۔ مالداروں کی تعظیم کرنا، اس وقت زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، مال غنیمت اپنی دولت تصور کی جائے گی۔ مال غنیمت یہ جو کچھ بھی ہے، لوگ اس میں جو تصرف کرتے ہیں غیر شرعی حکومتی مال میں، وہ ساری اسی میں آ جاتا ہے۔ جھوٹے آدمی کو سچا سمجھا جانے لگے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ خیانت کرنے والے امین مشہور ہوں گے، امین خائن سمجھے جائیں گے، روبیزہ لوگوں کے کاموں میں رائے دینے لگیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روبیزہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کمینہ اور رذیل شخص جس سے لوگ بات کرنا بھی پسند نہ کریں، وہ لوگوں کے معاملات میں رائے دینے لگیں گے اور حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار ہونے لگے گا اور اسلام کا فقط نام رہ جائے گا۔ قرآن کے صرف حرف رہ جائیں گے، قرآن کو سونے میں منڈا جائے گا۔ میری امت کے مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا، کنیزوں سے مشورہ لیا جانے لگے گا، ممبروں پہ کم عمر لڑکے خطبہ دینے لگیں گے، کام کی بات عورتوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس وقت مسجدوں کو خوب سجایا جائے گا، جس طرح گرجے خانقاہیں سجائی جاتی ہیں، مینار بلند کیے جاتے ہیں، یہ بھی آج کل ہو رہا ہے۔ نمازیوں کی صفیں تو زیادہ ہوں گی مگر ان کے دل، زبان اور خیالات مختلف ہوں گے، یعنی فرقے میں بڑھ جائیں گے، مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، اور حالت یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی نفرتوں سے جاتے ہیں، یہ فلاں مسلک کی، یہ فلاں مسلک کی۔ اللہ کے گھروں میں بھی یہ فتنے پیدا کر دیے گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تعجب سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہی ہوگا۔ اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مومن ان کی نگاہوں میں کنیز سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا اور دل میں پیچ و تاب کھا کر گھلتا رہے گا، جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، کیونکہ وہ نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، ان کی اصلاح کی طاقت نہیں رکھتا۔ مردوں میں شہوت رانی کرنے لگیں گے، عورتیں آپس میں مشغول ہو جائیں گی۔ یہ سب یورپ، امریکہ، ہمارے یہاں بھی زہر کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لڑکوں پہ اسی طرح رشک ہونے لگے گا جیسے کنواری نوجوان عورتوں پر۔ پھر اس وقت سلمان فاسق لوگ امام بن بیٹھیں گے، ان کے وزیر بد کردار ہوں گے، امین لوگ خیانت کرنے لگیں گے، نمازیں ضائع کر دی جائیں گی، خواہشات نفسانی کی پیروی کی جانے لگے گی۔ بس اگر تم ایسے وقت اور حالات کو پاؤ تو تم نماز کو وقت پہ پڑھ لیا کرو،
اس وقت اے سلمان مشرق و مغرب سے لوگ آئیں گے، ان کے جسم تو انسانی ہوں گے مگر ان کے دل شیطانی ہوں گے، ورنہ وہ نہ چھوٹوں پہ رحم کریں گے اور نہ بڑوں کی عزت کریں گے۔ اس وقت سلمان لوگ اس بیت الحرام کو تو حج کریں گے مگر بادشاہ تو سیر و تفریح کے طور پہ حج کریں گے، مالدار لوگ تجارتی غرض کے لیے اور مسکین لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، قاری ریاکاری اور دکھاوے کے لیے حج کریں گے۔ اس وقت جھوٹ پھیل جائے گا، دمدار ستارہ ظاہر ہوگا، عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گی، بازار قریب قریب ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا بازاروں کا قریب ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کساد بازاری ہوگی اور نفع کی کمی ہوگی۔ اس وقت سلمان اللہ تعالی ایک ایسی ہوا آندھی بھیجے گا جس میں پیلے رنگ کے سانپ ہوں گے، اور وہ سانپ اس وقت کے سردار علماء پہ گریں گے، کیونکہ انہوں نے برائیوں کو دیکھ کے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، یہ سب قیامت کے قریب اسی طرح واقع ہوگا۔ سود پھیل جائے گا، سودی کام کو لوگ جائز سمجھنے لگیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، جاہلیت کے تمام سود ختم کیے جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی عز و جل نے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ سب سے پہلا سود جو ختم کیا جاتا ہے وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ سود کی رقم کے علاوہ اصل مال تمہارا حق ہے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے کئی جگہ سود کی حرمت کے متعلق فرمایا وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ ایک جگہ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھوڑ کر دیوانہ بنا دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، ایک مختصر جائزہ ہم نے خطبہ حجۃ الوداع سے لیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی معرفت محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پہ قائم دائم فرمائے۔ تمام بیماروں پہ اللہ شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ